چلیں، بات چل رہی تھی دین کی شناخت اور معرفت میں سنت کا کیا رول ہے، سنت کی کیا اہمیت ہے. ٹھیک، پھر یہ عرض کیا، یہ بیان کیا کہ سنت قرآن کی طرح سے دین شناسی کا ایک سرچشمہ اور منبع ہے. بہت سارے قرآن کے اجمالی احکام کی تفاصیر، بہت سارے جزئی قوانین کے تکمیل آپ کو قرآن میں ملے گی. ٹھیک، اسی لیے احادیث کے جو مختلف شعبے ہیں، مختلف میادین ہیں، ان کو قرآن کے لیے لازم اور ضروری قرار دیا ہے. یہ یوں کہا جائے کہ ان کو بھی قرآن کے مقابل میں اور قرآن کی صف میں رکھا ہے. اسی لیے سنت کے 5 موضوعات کو، اسی نے سنت کے 8 تقریباً کل پڑھا تھا آپ لوگوں نے. سنت کی 8 باتیں ایسی ہیں، 8 چیزیں ایسی ہیں کہ جو قرآن کے صف میں ہیں، قرآن کے برابر میں ہے. جس طریقے سے قرآن سنت ہے، معتبر ہے، دین شناسی کا سرچشمہ اور منبع ہے، اسی طریقے سے یہ سنت کے اجزاء اور سنت کی یہ باتیں بھی دین شناسی کا سرچشمہ ہیں. اس کے بعد جب اہمیت سمجھ میں آ گئی کہ دین شناسی کے لیے جتنی ضرورت قرآن کی ہے اتنی ہی ضرورت سنت کی ہے، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے کیا تشویق اور کیا ترغیب کی ہے، کیا تاکید کی ہے حفظ سنت کے سلسلے میں، حفظ احادیث کے سلسلے میں. پر ایک حدیث آپ لوگوں نے پڑھی اور سنی کہ نبی کریم کی حدیث ذکر کی گئی، بیان کی گئی کہ من حفظ من امتی 40 حدیثا بعث اللہ یوم القیامت فقیہا عالما ولا یحسن. ٹھیک ہے، کہ جو شخص میری امت کا 40 حدیثیں حفظ کرے گا، یاد کرے گا، قیامت کے دن اللہ اسے عالم اور فقیہ کی صورت میں محسوس کروائے گا. ٹھیک، اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ معصومین نے بھی حفظ حدیث کی ترتیب، تشریح اور اہمیت کو اپنے اقوال کے ذریعے سے ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے. یہ علامہ مجلسی کا ایک قول یہاں پہ نقل کیا گیا حفظ حدیث کے سلسلے میں. کہا تھا حفظ حدیث کے مراحل ہیں، حفظ حدیث کے درجات ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ متن حدیث کو، حدیث کے جو کلمات ہیں، جو الفاظ ہیں، ان کو ذہن میں محفوظ کیا جائے یا پھر اسے لکھ کر کے محفوظ کیا جائے. یہ بھی حفظ حدیث ہے اور یہ حفظ حدیث کا پہلا مرحلہ ہے. اس کے بعد اس سے آگے کا مرحلہ حدیث کے معانی اور مفاہیم کو دقیق طریقے سے سمجھنا، اچھی طریقے سے سمجھنا، اور اس کے اندر گہرائی ہے، عمق ہے، اس کے بارے میں تدبر اور تفکر کرنا. یہ دوسرا مرحلہ تھا. حفظ حدیث کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کے معنی اور مفاہیم کو اچھی طریقے سے سمجھ کر اس کے حقائق اور دقائق میں تدبر اور تفکر کیا جائے. تیسرا مرحلہ حفظ حدیث کا عمل تھا. ٹھیک ہے، یہاں تک بات پہنچی تھی. اور اس کے بعد آج کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو معصومین علیہ السلام نے حفظ حدیث کے لیے تشویق اور ترغیب فرمائی ہے اور تاکید کی ہے، اور حفظ حدیث کرنے والوں کے جو مرتبے، جو مقام، جو ان کا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے افراد ایسے تھے کہ جو حفظ حدیث کے لیے کوشاں رہتے تھے، حفظ حدیث کے لیے آگے آئے اور انہوں نے
اس موضوع کے اوپر اچھا خاصا کام کیا اور احادیث کو، سنت پیغمبر کو یاد کیا. مسلمانوں نے بھی اس کی طرف خاص توجہ دی. جب معصومین نے توجہ دلائی حفظ حدیث کی طرف، تو مسلمانوں نے بھی توجہ دی اور حفظ حدیث کا خاص اہتمام کیا. کہتے ہیں کہ بعض راویان حدیث ایسے تھے کہ جنہیں 30,000 حدیثیں یاد تھیں. جیسا کہ محمد ابن مسلم کی طرف یہ نسبت کی جاتی ہے کہ محمد ابن مسلم کو 30,000 حدیثیں یاد تھیں. صحیح مسلم لکھنے والے محمد ابن مسلم یا محمد ابن مسلم یہ چھٹے امام کے جو صحابی تھے محمد بن مسلم. پھر برقی راویان، بعض راویان یعنی بھائی نقل حدیث کرنے والے، نزدیک بے 30,000 حدیث یعنی تقریباً 30,000 حدیث در حفظ داشتن یاد کیے ہوئے تھے. چنان کے نسبت میں محمد ابن مسلم نقل شدہ است، جیسا کہ محمد ابن مسلم کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے. آیت اللہ خوئی کی کتاب ہے معجم رجال الحدیث، اس میں انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے. عنوان رحلت الصحابہ فی طلب الحدیث در کتب تاریخ و درایت الحدیث حکایت از ان اہتمام و توجہ دارد. ایک طرف وہ حفظ والی اور یاد والی بھی آپ نے حدیث دیکھ لیا کہ 30,000 حدیثیں لوگوں نے یاد کی. دوسری طرف صحابہ نے باقاعدہ طور پہ احادیث کی تدوین کی، حدیثوں کی کتابیں لکھی. حدیثوں کو یاد کرنا یا لکھنا دونوں اہتمام ہے، دونوں توجہ کو بیان کرتا ہے. ایک مثال دی ہے حفظ حدیث کی محمد ابن مسلم کی. ایک دوسری مثال دے رہے ہیں کہ یہ رحلت الصحابہ فی طلب الحدیث در کتب تاریخ و درایت الحدیث کہ جو درایت الحدیث اور تاریخ کی کتابوں میں سے ہے، یہ لکھی گئی اور یہ کتاب بھی حکایت از ان اہتمام و توجہ دارد، وہ اس اہتمام اور اس توجہ کو بیان کرتی ہے کہ لوگ حدیث کی طرف راغب تھے، حدیث کی طرف خاص توجہ رکھتے تھے. در جانب حفظ و نشر حدیث کتابت و نوشتن نیز مورد اہتمام پیغمبر ائمہ و صحابہ اعلان بوده است. پہلے کہ حدیث کو یاد کرنے اور اسے نشر کرنے اور اس کے لکھنے کے سلسلے میں خود نبی کریم نے، ائمہ معصومین نے اور ان کے اصحاب نے خاص توجہ فرمائی ہے، خاص توجہ دی ہے، اہتمام کیا ہے ان سب چیزوں کا. از پیغمبر نقل شده فرمود قید العلم بالکتاب، دانش را با نوشتن در بند کنید. اب اس سے پہلے یاد والی تھی ہے نا، اب کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ علم کو قید کرو کتابت کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے. اپنے حافظے پہ بہت زیادہ اعتبار اور اعتماد نہ کرو، کیونکہ حافظے میں کوئی بات زیادہ دیر تک، زیادہ دنوں تک نہیں رہتی ہے، حافظے سے نکل سکتی ہے. لکھ لو، کبھی بھی بھولو گے مراجعہ کر کے اس کی اصلاح کر سکتے، اسے یاد کر سکتے. ذہن سے نکل گئی اور لکھی ہوئی نہیں ہے تو ضائع ہونے کا ڈر ہے. نبی کریم نے کتابت کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، جہاں ایک طرف حافظے میں محفوظ کرنے کی طرف توجہ دلائی، یاد کرنے کی تشویق اور ترغیب کی ہے، وہیں کتابت اور لکھنے کی طرف بھی توجہ دلائی ہے. نبی کریم کا یہ قول قید العلم ہے، علم کو قیدی کرو، علم کو مقید کرو، علم کو محفوظ کر لو بالکتابہ، کتابت کے ذریعے.
مرد نزد پیغمبر از ناتوانی خود در حفظ مطالب سکوی کرد رسول خدا فرمود استعن علی حفظک بیمینک، یعنی کہ ایک شخص نے نبی کریم کی بارگاہ میں اپنے حافظے کی ناتوانی کی، کمزوری کی شکایت کی، یا رسول اللہ جو باتیں میں سنتا ہوں وہ میرے حافظے میں محفوظ نہیں ہو پاتی ہیں، یاد کرنے میں کمزور ہوں، حافظہ صحیح ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یاد کرنے میں اپنے ہاتھوں سے مدد لو، یاد کرنے میں اپنے ہاتھوں سے مدد لو۔ اگر حافظہ ناتوان ہے، حافظے میں باتیں محفوظ نہیں ہو پاتی ہیں، تو ہاتھوں کی مدد سے محفوظ کرو، یعنی یہ بھی اشارہ ہی ہے کہ لکھو بھی، سن کے پھر بے توجہ نہ ہو جاؤ کہ چلو سن لیا کافی ہے۔ جب تمہارا ذہن کند ہے، تمہارا ذہن کمزور ہے، باتیں تمہاری ذہن میں نہیں رکتی ہیں، اسے لکھو بھی۔ مردی نزد پیغمبر، ایک شخص نے نبی کریم کی بارگاہ میں از ناتوانی خود در حفظ مطالب کو حفظ کرنے کے سلسلے میں اپنی کمزوری کی، ناتوانی خود اپنی کمزوری کی شکوے کر گلا کیا، شکوہ کیا، رسول خدا فرمود، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا استعن علی حفظک، کہ تم اپنے حفظ پر مدد لو، بیمینک، اپنے ہاتھوں سے، ہاتھوں کو مددگار بناؤ اپنے حافظے کا، لکھو بھی، لیکن ہے کہ خالی سنو نہیں بلکہ لکھو۔ رافع ابن خدیج نقل کرتے کہ پیغمبر عرض داشتم برخی از مطالب را اشتمامی شنمم آیا انها را بنویسم فرمود اکتبها ولا حرج۔ رافع ابن خدیج یہ بھی ایک صحابی پیغمبر ہے یا راوی ہے، کہتا ہے کہ میں نے نبی کریم کی خدمت میں، نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ کچھ باتیں، کچھ مطالب آپ سے سنتا ہوں اور لکھتا نہیں ہوں، کیا مجھے ان باتوں کو لکھنا بھی چاہیے یا صرف سن لینا اور اپنے حافظے پہ بھروسہ کر لینا کافی ہے؟ جو باتیں میں آپ سے سنتا ہوں کیا ان باتوں کا، ان مطالب کا لکھنا میرے لیے ضروری ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تو ہاں اس سے لکھو، ولا حرج، لکھنے میں کوئی حرج تھوڑی ہے، تو اچھی بات ہے، یعنی منع نہیں کیا ہے بلکہ تاکید کی ہے کہ لکھا کرو۔ ہمیں مطلب را عمرو ابن شعیب و عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نیز نقل کرتے ہیں، اسی مطلب کو دوسرے لوگوں نے بھی، جیسے عمرو ابن شعیب ہے، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، انہوں نے بھی نقل کیا ہے۔ نیز عبداللہ ابن عمرو ابن عاص بھی گویا من ہر آنچه از پیغمبر می شنیدم می نوشتم تا حفظ کنم، قریش مرا از انکار نہیں کردند و گفتند انک تکتب کل شیء تسمعه من رسول الله و رسول الله بشر یتکلم فی الغضب والرضا، فامسکت عن الکتاب فذكرت ذلك لرسول الله فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني الا حق۔ اب یہ ایک روایت ہے جس کو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے نقل کیا، کہتا ہے کہ میں رسول خدا کی زبان پاک سے جو باتیں سنتا تھا اسے لکھ لیتا تھا، نبی کریم کی ہر بات میں لکھتا تھا، اور میرے اس عمل کو دیکھ کر کفار قریش مجھے روکتے بھی تھے، میری ہنسی بھی اڑاتے تھے کہ اس کا دیکھو جو سنتا ہے اسے لکھ لیتا ہے۔
میں رسول خدا سے جو باتیں سنتا تھا اسے لکھ لیا کرتا تھا. کفار قریش جب دیکھتے تھے میرے اس عمل کو کہ میں رسول خدا کی باتیں لکھ رہا ہوں تو مجھے منع کرتے تھے کیوں لکھ رہے ہو. میں ہنسی اڑاتے تھے کہ اس کو دیکھو اس تمام باتیں لکھ رہا. یہاں تک کہ میں نے چھوڑ دیا لکھنا. کفار قریش کے منع کرنے کی وجہ سے میں نے نبی کریم کی باتوں کو لکھنا, ان کے اخبار و ارشادات کو لکھنا چھوڑ دیا. پھر میں نے ایک دن نبی کریم کو یہ بات بتائی, ان کی خدمت میں عرض کیا کہ میں ایسا کرتا تھا. لوگ مجھے روکتے تھے, کہتے تھے کہ بھائی کیوں لکھ رہے ہو, یہ بھی تو تمہارے جیسا ایک انسان ہے, ایک بشر ہے. اگر ان کی باتیں لکھتے ہو تو ہر ایک کی لکھو. کیوں آخر ایک کی, ان کا امتیاز کیا ہے؟ وہ بھی تمہارے جیسے ہمارے جیسے ایک بشر ہے, ان کی باتیں نہ لکھا کرو. تو شکایت کی, بتایا پورا واقعہ کس طریقے سے میں آپ کے ارشادات و اقوال لکھتا ہوں. قریش مجھے منع کرتے ہیں اور اس طریقے کی باتیں کہتے ہیں کہ آپ بھی ایک بشر ہے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے اختیار میں, جس کے قبضے میں میری جان ہے, لکھا کرو, کیونکہ میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. کیونکہ کفار قریش اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتے تھے, اپنا جیسا بشر سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ جس طریقے سے خواہشات اور نفسیات ہمارے وجود کے اوپر غالب رہتے ہیں, ہم کبھی خوش ہوتے ہیں تو اچھی باتیں کرتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں تو غلط باتیں کرتے ہیں. بے نہیں ہماری طرح اللہ کے رسول بھی کہ ایک بشر ہیں, کبھی خوش ہیں کبھی ناراض ہیں. خوش ہو گے تو اچھی بات کریں گے, ناراض ہو گے تو ہماری طرح سے غلط باتیں کر سکتے ہیں. تو کیا ضرورت لکھنے کی؟ تو اللہ کے رسول نے لکھنے کا بھی حکم دیا اور کفار قریش کے نظریے کو بھی اور ان کے دعوے کو بھی باطل کیا. یقیناً میں بھی بشر ہوں, لیکن میری زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے, یعنی وحی الہی. میں چاہے حالت رضا میں رہوں, چاہے حالت غضب میں رہوں, حالات کی وجہ سے حق سے منحرف نہیں ہوتا تمہاری طرح سے. کسی بھی حالت میں رہوں, حق ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے, اور جو کچھ اور کی صورت میں یا عمل کی صورت میں مجھ سے صادر ہوتا ہے وہ حکم پروردگار ہوتا ہے, وہ حق ہوتا ہے, نہ کہ تمہاری طرف سے بات. اور یہ کہہ رہا ہے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتا ہے, من ہر آنچے, میں جو کچھ از پیغمبر می شنیدم, نبی کریم سے سنتا تھا, می نوشتم لکھتا تھا, تا حفظ کنم, تاکہ اسے میں یاد کروں, وقتی لکھ لیتا تھا تاکہ اسے بعد میں یاد کر سکوں. قریش مرا از انکار نہیں کردن, قریش نے مجھے اس کام سے منع کیا, روکا. وگفتند, اور کہنے لگے, انک تکتب کل شیء, کہ تم لکھتے ہو ہر وہ بات, تسمعہ من رسول اللہ, جو تم اللہ کے رسول سے سنتے ہو. رسول اللہ بشر, وہ تو انسان بشر, یتکلم فی الغضب والرضا, کبھی حالت غضب میں, غصے کی حالت میں کبھی بولتے ہیں اور کبھی رضا کی حالت میں بولتے ہیں. فامسکت عن الکتاب, یہ سن کر کے میں نے کتابت سے ہاتھ روک لیا, لکھنا چھوڑ دیا میں نے. فذکرت ذلک لرسول اللہ, بس یہ بات میں نے اللہ کے رسول کو بتائی. فقال, تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, اکتب, لکھا کرو. فوالذی نفسی بیدہ, قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں, جس کے اختیار میں میری جان ہے, ما خرج منی, مجھ سے صادر نہیں ہوتا, میری زبان سے نہیں نکلتا, الا امیر مومنان از پیغمبر نقل کرتے اس,
امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نبی کریم سے نقل فرماتے ہیں اکتبوا هذه العلم فإنكم تنتفعون به اما فی دنیاکم واما فی آخرتکم وان العلم لا یضیع صاحبہ. نبی کریم کا قول ہے جس پر مومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ علم کو لکھا کرو. لکھا ہوا علم کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے. اکتبوا هذه العلم، اس علم کو تحریر کرو، اس علم کو لکھو. فإنکم تنتفعون به، کیونکہ تم نفع حاصل کرو گے، نفع اٹھاؤ گے، مستفید ہوگے اس علم سے. اما فی دنیا کو، یا اپنی دنیاوی مسائل میں. یہ علم یا تو تمہیں دنیاوی امور میں نفع پہنچائیں گے، اما فی آخرتکم، یا تمہارے اخروی امور میں. یعنی علم سے یا تو تمہارا دنیاوی فائدہ ہوگا یا اخروی فائدہ ہوگا. علم صاحب علم کو کبھی خسارہ اور نقصان ہونے نہیں دیتا. وَإِنَّ الْعِلْمَ، بے شک علم، لا يَضِيعُ صَاحِبُهُ، علم اپنے صاحب کو، علم صاحب علم کو کیا ہے نقصان میں، خسارے میں نہیں ڈالتا ہے. صاحب علم ہمیشہ منفعت اور فائدے کو ہوتا ہے. علم ہمیشہ صاحب علم کو فائدہ پہنچاتا ہے. کبھی فائدہ دنیاوی ہوتا ہے، کبھی فائدہ اخروی ہوتا ہے. نقصان خسارہ جہالت کے ساتھ ہے، علم کے ساتھ نہیں ہے. چلیں ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں، بات تمام کرتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام اسپیدرانس نقل کر دے کہ پیغمبر فرمود بقی حدیثی رامی نبی سید ان را با سندش به نبی سید، اگر حق است شما اگر برداشت آن شریف بوده و اگر باطل است گناهش بر عهده گوینده آن است. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں اپنے آباء و اجداد کے حوالے سے سند پہنچتی ہے نبی کریم تک. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میرے جد رسول خدا نے فرمایا کہ جب کوئی حدیث سنو تو اسے لکھا کرو، اور حدیث کو سند کے ساتھ لکھا کرو، راویوں کے ساتھ. اس نے بیان کیا، اس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا. ٹھیک ہے، روایتوں کو اس کی سند کے ساتھ لکھا کرو. میں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سند کے ساتھ حدیث لکھو گے، اگر حدیث صحیح ہوگی تو وہ راوی کیا ہے حدیث کے ثواب میں شریک ہوا، یا تم کیا ہے تم اس کے ثواب میں، تم اس کے اجر میں شامل ہو جاؤ گے، شریک ہو جاؤ گے. اور اگر حدیث باطل اور غلط ہوگی تو اس کا گناہ بیان کرنے والے کے اوپر ہوگا، تمہارے اوپر نہیں ہوگا. اگر بغیر سند کے لکھ دیا اور حدیث باطل ہے تو بعد کے آنے والے تو آپ کے حوالے سے پڑھیں گے، آپ کی بنسبت. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ باطل اور یہ جھوٹ روایت آپ کی وجہ سے پھیلے گی تو گنہگار کون ہوگا؟ جب سند رہے گی تو راویوں کو پہچانے کا انسان کہے کہ بھائی لکھنے والے کی غلطی نہیں ہے، یہ حدیث تو بنا کی ہے، اس راوی نے غلط کہا ہے، کسی نے دوسرے کو لکھا ہے. اس کو سند نہیں ہوگی تو امام صادق اسپیدرانس نقل کر دے. چھٹے امام اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر فرمود کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی حدیثی کا بھی نبی سید، جب تم کسی حدیث کو لکھتے ہو تو آنرا با سندش میں نبی سید، تو اسے اس کی سند کے ساتھ لکھو. اگر حقص
اگر وہ حدیث حق ہوگی صحیح ہوگی تو شما در پادا سے ان شریک بودے تو تم اس کے اجر و ثواب میں شامل ہو جاؤ گے، شریک ہو جاؤ گے۔ و اگر باطل اور اگر حدیث باطل ہوگی جعلی ہوگی گناہش پر عہدے گویندے آنس، اس کا گناہ حدیث بیان کرنے والے کے سر ہوگا۔ ٹھیک